یقیناً ہمیں ایکسٹرنل چیلنجز کے ساتھ ساتھ انٹرنل چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ سمجھتا ہے ہماری پرابلمز کو دیکھ کے کہ ہم اندرونی طور پہ کمزور ہیں. تو کیا یہ آپٹکس کے لیے اب ہماری موجودہ حکومت اور ارباب اقتدار اور طاقتور اداروں کے لیے ضروری نہیں ہے سر کہ ہم اپنے انٹرنل چیلنجز کا خاتمہ کریں تاکہ ہمارا دشمن کبھی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھ نہ سکے؟ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت برموقع سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے انٹرنل جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ریزالو کریں اور ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار بن کے یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ایکسٹرنل جو دشمنی اس وقت بھارت دکھا رہا ہے اور جس قسم کے ڈیزائن لے کے وہ سامنے آ رہا ہے اس کو ہم بتائیں کہ ایک مکہ جو پوری پاکستانی قوم کا ایک مکہ جس کی طاقت، جس کے پیچھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی طاقت ہوگی، وہ بارڈر کے اوپر جب اس کو یہ مکہ پڑے گا اس کو سمجھ آ جائے گی. اور اس کو یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور بھی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے 86-87 جب افغانستان میں اور سوویت یونین کی جنگ بڑے زوروں پر چل رہی تھی، اور اس وقت سوویت یونین کے ساتھ مل کے افغانستان انڈیا نے اس وقت بھی ایک پلان کیا تھا کہ پاکستان کو مزہ چکھایا جائے، اور لہٰذا یہ جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر جنگ چل رہی ہے وہ اس وقت افغانستان میں اور سوویت یونین کے ساتھ پاکستان اس وقت کلوز ایلائی تھا امریکہ کا بھی، اور اس افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑ رہے تھے باقاعدہ سے، اور قربانیاں دینے میں بھی کوئی پیچھے نہیں تھے. اگرچہ افغان بھائی جو تھے وہ ان کی بے پناہ قربانیاں تھیں اس کے اندر. راجہ قمر الاسلام صاحب، میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یقیناً آج ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے، اور ترجمان دفتر خارجہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر خطے کے حالات کشیدہ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یقیناً بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے انجینئر صاحب کہ کیا ہمارے تدبر کو، ہماری میچورٹی کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسکیلیشن نہیں چاہتے ہیں، ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، پہلے حملہ وہ کریں، لیکن ان کی سائڈ سے مسلسل دھمکی آمیز لہجہ اور دھمکیاں اور حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سر ہمیں یہ میچورٹی شاید نہیں دکھانی چاہیے تھی؟ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہمیں ہی پہل کر دینی چاہیے تھی حملے میں، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حملہ کریں، ہمیں ہی شروعات کر دینی چاہیے. آپ کی نظر میں جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، کیا ہمیں پہل کرنی چاہیے سر؟ کیونکہ وہ ہمیں کنٹینیوسلی میلی آنکھ سے دیکھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. انجینئر قمر الاسلام صاحب. دیکھیں، یہ جو جنگ ہے یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام کی توقع نہ پاکستان سے عالمی برادری کو ہے، اور اس سے تو پھر ہم اپنے آپ کو اور زیادہ شاید ثابت کر پاتے کہ ہم حملہ کر دیتے. ہم حملہ کیوں کر دیتے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تدبر کا مظاہرہ اس لیے بھی کیا کہ ہم پہ ایک الزام لگ رہا تھا، وہ جھوٹا الزام تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی پاکستان نے ہمیشہ آفر کی کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، انٹرنیشنل کسی آرگنائزیشن سے انکوائری کرا لیں. آپ کے پاس کوئی آخر وہ کوئی ہوا سے تو نہیں اتر کے دہشت گرد آئے اور انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا. آپ کی سیکیورٹی تھی آپ کی، اور وہ تو اسی ایک چیز کا جواب نہیں دے پا رہے کہ جب ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی اس سے 2 منٹ پہلے تک، تو ان کو اگلے 10 منٹ میں وہ کون سے ثبوت مل گئے کہ انہوں نے پاکستان پہ نہ صرف الزامات سوشل میڈیا پہ لگا دیے، بلکہ انہوں نے جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے ویلڈ لیگل ڈاکومنٹ FIR، وہ بھی اس میں بھی مینشن کر دیا. تو یہ اگر پاکستان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے الفاظ کے مطابق کچھ لوگوں کی رائے ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہوتی کہ پاکستان، یعنی ایک پاکستان پہ الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان نے دوسرے ملک کی حدود کے اندر دہشت گردی کی، اور پاکستان الٹا حملہ بھی کر دیتا. تو یہ تو شاید بالکل ایک بعید از کرین اور بعید از قیاس بات ہوتی. ہاں، پاکستان نے بالکل تدبر کا مظاہرہ کیا، لیکن
اس حد تک بھی تدبر کا نہیں کیا کہ پاکستان نے کہا ہو کہ نہیں خدا را ہم پہ حملہ نہ کرنا. یہ پاکستان نے آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگر ان کے طیارے رافل جو ہیں وہ فضا میں اڑے مقبوضہ کشمیر اور انہوں نے یہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی تو یہاں سے بھی ان پاکستان کی مسلح افواج بھی وہ کسی سے بالکل پیچھے نہیں ہے اور وہ تو وہاں پہ تو بھرپور. ٹھیک رائٹ کچھ ٹیکنیکل ڈسٹربنس ہے ان کی آواز کٹ رہی ہے. احمد اویس صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ عمل ہوگا اور ہم رد عمل دیں گے ان کے رد عمل دیں گے کسی بھی حملے. اور ایک آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو ان کا جاسوسی کا ایک وہ تھا کوادراپٹر وہ اس کو گرایا بھی گیا اور پاکستان نے اس معاملے میں کہیں کوتاہی نہیں کی. ویسے انجینئر صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کا ڈرون گرایا کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ہم نے ان کا ڈرون گرایا نہیں ہے, ہم نے ان کے ڈرون کو ہیک کر کے لینڈ کروایا ہے. اگر ہم گراتے تو وہ ڈیمیج ہوتا. اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ ڈرون پراپرلی زمین پہ لینڈ ہوا ہے, وہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. دیٹ از اندر اپ گریڈ. جو یہ خبر سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. احمد اویس صاحب سر, آپ کی نظر میں جو پاکستان میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تدبر کا مظاہرہ کر رہا ہے, فار ایگزامپل کہ کوئی آپ کو احمد اویس صاحب دھمکی دے کہ میں 24 سے 36 گھنٹے میں آپ کے گھر پہ حملہ کر دوں گا, تو مجھ جیسا آدمی تو انتظار نہیں کرے گا, وہ بولے گا اس سے پہلے وہ میرے گھر پہ حملہ کرے میں حملہ کر دیتا ہوں. آپ کی نظر میں پاکستان کی یہ پالیسی اسٹریٹجی کیسی ہے سر؟ دیکھیں سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن جو اس وقت تو ہے کیونکہ وہ جو جھوٹ بولا اس نے اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو ہزیمت اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی, تو اس وجہ سے پاکستان کی پرانی تاریخ ان کے سامنے ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی جنگیں تو ہوئی اور اس کے بعد جو براس ٹیک ایکسرسائز کے اندر انڈیا کے اپنا جو میگزین ہے انڈیا ٹوڈے میں انہوں نے ساری ڈیٹیل دی اور کہا کہ اس بری طریقے سے انڈیا کی یہ ساری جو ایکسرسائز جو ہے فزل آؤٹ ہوئی کرنی پڑی انہیں کہ وہ چھوڑ کے اور رول بیک کر کے واپس چلے گئے اور اربوں روپیہ خرچ کیا اس کے اوپر انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو 2019 کا واقعہ ہوا 27 اپریل کا, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے میں ایک پڑھ رہا تھا ایک انٹرویو جو تھا انڈیا کا ایک چیف ایڈیٹر جو بہت سارے ان کے ڈیفنس کے میگزین کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس نے کہا کہ بڑے واضح الفاظ میں اس نے کہا کہ حقیقت میں جس طرح سے پاکستان نے ریئیکٹ کیا اور ان کی لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے ان کے اندر گئے ہیں دن کی روشنی میں اور اس کے بعد ان کے جہاز گرائے, تو اس کے بعد انڈیا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا. اس لیے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ تو پولیٹیکل ول ہے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے انڈیا میں اور نہ فوج جو ہے وہ تیار ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ لڑائی کے لیے. تو اس لیے یہ دھمکیاں اگر دیتے ہیں تو یہ دھمکیاں کسی اور کو دیں. یہ نہتے وہاں کے جو مسلمان ہیں اور جو اقلیت کے اندر ہیں وہاں پہ قومیں, ان کو یہ دھمکیاں دے کے ڈرا دھمکا کے اور مار دھاڑ کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف اگر اس نظر سے اور اس میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو وہ آنکھ نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھ لیں گے